ایران، امریکہ اور اسرائیل، تین طاقتیں اور ایک ایسا کھیل جو پوری دنیا کے مستقبل کو داؤ پہ لگا سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تاریخ کو شروع سے سمجھا جائے۔ اس تنازع کی جڑیں دوسری جنگ عظیم تک جاتی ہے، جب دنیا برطانیہ یا ہٹلر میں سے کسی ایک کا انتخاب کر رہی تھی تو ایران کے لیڈر شاہ نے ہٹلر کا ساتھ دیا۔ اس کے نتیجے میں برطانیہ نے ایران پر حملہ کر کے شاہ کے حکومت کو ختم کیا اور ان کے 22 سالہ بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھا دیا، جو کہ مغرب ممالک کا ایک وفادار مہراز ثابت ہوئے۔ شاہ پہلوی نے ایران کو زبردستی مغربی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ خواتین کے حجاب پر پابندی، مساجد کی بندش اور شراب کی برآمد میں ایرانی معاشرے میں بے چینی پھیلا دی۔ شاہ کا تکبر اس حد تک تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے شاہ فیصل کو بھی لبرل بننے کا مشورہ دیا، جسے شاہ فیصل نے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی نے شاہ کے خلاف آواز اٹھائی تو ایران کے لیڈر شاہ نے خمینی کو ملک سے نکال دیا۔ اگرچہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، لیکن ان کے ریکارڈڈ شدہ تقاریر اور کیسٹس پورے ایران میں انقلاب کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی تھے۔ سن 1979 میں شاہ کے فرار کے بعد جب خمینی واپس آئے تو 70 لاکھ لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ اسی وقت ایک نعرہ لگا، ڈیڈ ٹو امریکہ اور اسرائیل، یعنی امریکہ کا خاتمہ، اور امریکہ کے ساتھ اسی وقت دشمنی کا آغاز ہوا۔ انقلاب کے فوراً بعد امریکہ اور دیگر طاقتوں کی شہ پر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ 8 سالہ طویل جنگ کے بعد بھی ایران اپنی جگہ قائم رہا۔ سن 1999 میں آیت اللہ خمینی کے وفات کے بعد آیت اللہ علی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ وہ پہلے ایران کے صدر بھی رہ چکے تھے اور انقلاب کے بعد اہم رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ خامنئی نے اپنی قیادت میں ایران کے نظام کو مضبوط کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا اور خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت پالیسی اپنائی۔ ان کے دور میں ایران نے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ترقی دی، خطے میں اپنے اتحادی گروہوں کو مضبوط کیا اور نیوکلیئر پروگرام کو بھی جاری رکھا۔ اسی وجہ سے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے اہم اور طاقتور فیصلہ ساز سمجھے جاتے تھے۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام سب سے بڑا تنازع بن چکا تھا۔ آیت اللہ خامنئی نے ایک تاریخی فتویٰ دیا کہ اسلام میں ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ یہ بے گناہ انسانوں اور درختوں تک کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ کا دعویٰ رہا کہ یہ صرف ایک چال ہے۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ صرف توانائی کے لیے نیوکلیئر کا استعمال کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو خدشہ تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے ایران پر سخت پابندیاں لگائی۔ ان پابندیوں میں ایران کے بینکنگ نظام کو عالمی نظام سے کاٹنا، تیل کی برآمدات کو محدود کرنا، بین الاقوامی تجارت پر رکاوٹ ڈالنا اور ایران کی بڑی کمپنیوں اور فوجی اداروں کو عالمی سطح پر بلیک لسٹ کرنا شامل تھا۔ اس کے نتیجے میں ایران کی معیشت کمزور ہوئی، کرنسی کی قدر گری، مہنگائی بڑھی اور عام عوام کی زندگی متاثر ہوئی۔ 2015 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت ایران نے اپنی نیوکلیئر پروگرام کو محدود کیا، جس کی وجہ سے پابندیاں تھوڑی کم ہوئی، لیکن 2018 میں امریکہ نے معاہدہ توڑ دیا اور دوبارہ پابندیاں لگا دی، جس سے کشیدگی دوبارہ بڑھ گئی۔
2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آئی، جب دونوں کے درمیان تقریباً 10 سے 12 دن براہ راست حملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران میزائلوں اور ڈرون حملے کیے گئے، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور خطے میں جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ عالمی دباؤ کے بعد دونوں طرف سے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں ہوئی اور معاملہ مذاکرات کی طرف جانے لگا، لیکن اسی دوران اچانک صورتحال نے ایک نیا رخ لے لیا۔ جب آیت اللہ علی خامنائی تہران میں واقع اپنے ایک مرکزی کمانڈ سینٹر میں موجود تھے، وہ اس وقت اپنے اہم فوجی جنرلوں اور نیوکلیئر پروگرام کے ماہرین کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تاکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا توڑ تلاش کیا جا سکے۔ یہ ایک انتہائی محفوظ اور خفیہ مقام تھا، جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دشمن کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے، لیکن اچانک ایک انتہائی جدید اور خفیہ فضائی حملے نے اس قلعے نما عمارت کو ہلا کر رکھ دیا۔ حملہ اتنا اچانک اور دقیق تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس حملے میں آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ امام مسلمین حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنئی۔ اس حملے کا مقصد نہ صرف ایک رہنما کو ختم کرنا تھا، بلکہ ایران کی پوری فوج اور سیاسی حکمت عملی کی کمر توڑنا تھا۔ ان کے شہادت کے ساتھ ہی ایران کے اندر ایک خلا پیدا ہوا، لیکن اسی لمحے مجتبیٰ خامنائی نے فوری طور پر قیادت سنبھال کر یہ ثابت کر دیا کہ نظام کی بنیاد اتنی کمزور نہیں کہ ایک حملے سے ڈگمگا جائے۔ اس واقعے کے بعد ایران نے اپنی دفاعی پالیسی کو بدل کر شدید جارحانہ رخ اختیار کر لیا۔ ایران نے اس کے بعد میزائل اور ڈرون حملوں کے ذریعے جواب دیا اور یہ واضح کیا کہ وہ کمزور نہیں ہوا بلکہ مزید سخت موقف اختیار کرے گا۔ اس پورے صورتحال میں آبنائے ہرمز کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ آبنائے ہرمز یہ ایک تنگ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ کشیدگی اور حملوں کے خطرے کی وجہ سے یہاں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ گئیں۔ دنیا بھر میں پٹرول مہنگا ہوا اور معیشت پر دباؤ بڑھ گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تنازع صرف سیاسی نہیں بلکہ عالمی اقتصادی مسئلہ بھی بن چکا ہے۔ جہاں مسلسل حملوں اور شدید کشیدگی کے بعد عالمی دباؤ کے تحت ایک عارضی سیز فائر کا اعلان کیا گیا۔ اس اہم موقع پر پاکستان نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ Shehbaz Sharif, the Prime Minister, it is Asim Munir, his favourite field marshal. It was in fact Asim Munir. پاکستان نے خطے میں امن کی خاطر ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان رابطے کا کام کیا تاکہ اس آگ کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس سیز فائر میں پاکستان کے ساتھ ساتھ قطر اور چین کی سفارتی کوششوں نے فریقین کو ایک بڑی علاقائی جنگ سے فی الحال کچھ وقت کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ یہ سیز فائر ایک کچے دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ موجودہ صورتحال ایک انتہائی نازک اور خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ سفارتی ذرائع اور مذاکرات کی تمام تر کوششیں فی الحال ناکام ہو چکی ہے۔ The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. اور وہ عارضی سیز فائر جو عالمی دباؤ کے تحت عمل میں آیا تھا اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت خطے میں امن کی امیدیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ اس پر عائد تمام معاشی پابندیاں فوری طور پر ختم کرے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کا دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتا کوئی پابندی نہیں ہٹائی جائے گی۔ دوسری جانب ایران کے نئے قیادت
اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، جسے وہ اپنے دفاع کے لیے اس وقت ناگزیر قدم سمجھتا ہے۔ اس کشیدگی کے درمیان ابنائے ہرمز ایک نئے معاشی محاذ پر تبدیل ہو چکا ہے۔ ایران نے حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے اسے مکمل بند کرنے کے بجائے اس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا سوچا ہے۔ ایران کا فیصلہ ہے کہ وہ اس راستے سے گزرنے والے ہر تجارتی اور تیل بردار جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، جسے وہ اپنے معاشی تحفظ کا حق قرار دیتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو ابنائے ہرمز پر منمانی نہیں کرنے دے گا، اور اس نے خطے میں اپنی بحری موجودگی بڑھاتے ہوئے ایران کے ان اقدامات کو چیلنج کرنے کے لیے فوجی آپریشن کی دھمکی دی۔ پاکستان، قطر اور چین کی جانب سے کی گئی تمام تر مصالحتی کوششیں اس وقت بے اثر دکھائی دیتی ہے، کیونکہ فریقین اپنی ضد پر قائم ہیں۔ جہاں اسرائیل ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، Iran has never given up its quest for nuclear weapons. It will be the first to achieve nuclear weapons. From there, it's only a few months, possibly a few weeks. وہی ایران اپنی معاشی اور دفاعی خود مختاری کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدی تبدیل به شکست راهبردی شده. ابنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمول اتراؤ چڑھاؤ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دنیا ایک بڑے بحران کے دہانے پر کھڑی ہے۔ کیا یہ صورتحال کسی بڑی بحری جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، یا یہ تنازعات تیسری عالمی جنگ کا نقطہ آغاز بن سکتا ہے؟ اس کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یہ جانیں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔